پاکستان آرٹس کاؤنسل کراچی میں جو 16ویں عالمی اردو کانفرنس تھی اس کا اختتام ہو گیا ہے۔ کانفرنس کے آخری دن قومی زبان اردو کے لیے 14 نکاتی قرارداد منظور کی گئی ہے۔ وہاں پر کیا حالات تھے، کیسا یہ فیسٹیول رہا ہے؟ میں تو اسے فیسٹیول کہوں گی، کانفرنس نہیں ہوتی۔ اردو سے محبت کرنے والے جتنی بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں اور اس فیسٹیول کو انجوائے کرتے ہیں کہ جناب ان کے لیے فاصلے بھی میٹر نہیں کرتے، پہنچتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ اکرم قائم خانی صاحب ہیں جو کہ ڈائریکٹر ہیں فیض کلچرل فاؤنڈیشن UK کے، اور سرپرست اعلیٰ ہیں جناب لنڈن اردو، جو معروف سماجی جو سیاسی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، اور آپ سرپرست اعلیٰ بھی ہیں لنڈن وائس اردو کے، تو یہ بھی بڑی زبردست بات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، یہ بولی وہی بولے جس سے اردو آئے۔ تو اتنی پیاری یہ زبان ہے، اور اکرم صاحب کو اس سے کتنی محبت ہے اس کا اندازہ آپ نے لگا لیا کہ اسپیشلی برطانیہ سے تشریف لائے ہیں۔ تو کیسا رہا اکرم صاحب یہ فیسٹیول؟ بہت زبردست رہا، ہمیشہ کی طرح۔ اس بار تو اور بھی زیادہ اچھا لگا، کیونکہ نوجوان جو ہیں، اصل میں ضرورت بات کی کہ نوجوانوں تک بات پہنچے، کیونکہ ظاہر ہماری عمریں اب زیادہ ہو گئی ہیں تو ہمیں ریپلیس کرنے کے لیے لوگ ہونے چاہیے۔ اچھا، تو اس بار بہت زیادہ میں نے دیکھا کالجوں اسکولوں سے، اور طلباء لڑکیاں خاص طور پہ طالبات بہت زیادہ تھیں، تو جو بڑے غور سے ہر داد بھی دیتی تھیں اور سنتی بھی تھیں۔ تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو آرٹس کونسل پاکستان اور خاص طور پہ احمد شاہ صاحب جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اب تو انہیں وزارت کا بھی قلمدان سونپ دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی پاکستان کی تمام اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے، تو بہت اچھی بات کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور میں تو خیر ان کا بچپن کا دوست ہوں، اس لیے بھی آتا ہوں، لیکن میرے خیال میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اور وہ ان کا جو رکھ رکھاؤ ہے، جو احترام کرتے ہیں اردو کا، اور اردو سے جو لگاؤ ہے وہ کسی عہدے کی وجہ سے نہیں ہے، انہیں بنیادی طور پر لگاؤ ہے۔ شروع سے وہ انہیں اتنے اشعار یاد ہیں کہ آپ حالانکہ اتنا مشکل ہے، اور زیادہ ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ کوئی ورڈ آگے پیچھے ہو گیا لفظ تو وہ ظاہر ہے پھر اس طریقے سے آپ مزہ نہیں آتا اس شعر کا نا۔ تو یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائے گا، ابھی بڑی اچھی آپ نے بات کی، اور آپ تقریباً 11 سال سے اس کانفرنس کو اٹینڈ کر رہے ہیں۔ 11 سال میں کیا فرق آپ نے محسوس کیا ہے؟ یہ تو آپ نے دیکھا کہ نوجوانوں کا اس میں رغبت، ان کی محبت، وہ تو آپ کو نظر آئی، اس کے علاوہ اسپیشل کیا تھا؟ دیکھیں، میں تبدیلی محسوس ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بڑا اس کا نیگیٹو پہلو یہ ہوا کہ بہت سارے جو ہمارے شعراء تھے یا سینئرز تھے وہ ہم میں نہیں رہے، وہ نظر نہیں آتے۔ اچھا، وہ پہلے ان کو سن، لیکن جو دوسری بات نظر آتی ہے کہ جو نئے لوگ ہیں وہ مرج ہو رہے ہیں، اور اردو کے بارے میں جو ایک تاثر، جو غلط تاثر، میں نے پہلے بھی آپ کے ہاں آپ کے چینل میں ایک بار کہا تھا کہ دیکھیں، ہندوستان میں یہ زیادتی ہوئی کہ اردو کو مسلمانوں کی زبان کہا گیا، جس کی وجہ سے وہاں رہنے والے لوگ گو کے ریزسٹ کر رہے ہیں۔ یہ یقینی بات ہے، یہ بالکل جھوٹ بات نہیں ہے کہ ہندوستان میں آج بھی بہت بڑی اکثریت جو کہ مسلمان نہیں ہے اردو سے محبت کرتی ہے۔ بھئی آپ یہ دیکھیں نا، جے ہند کس نے لکھا ہے، پھر اس کے بعد غالب پہ ان کی فلمیں۔ جی، ابھی ایک پروگرام ہندوستان میں ہوتا ہے، وہ ریختہ کے نام سے، ریختہ بالکل ہوتا ہے، اور وہ بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے۔ ابھی لندن میں انہوں نے فرسٹ ٹائم لندن میں ریختہ کیا ہے، ہاں، بہت شاندار، ہاؤس فل، اور بالکل اس میں مطلب کوئی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں لوگ جو اردو شرکت۔ اسی طریقے سے پاکستان میں جب اردو بولنے والے آئے تو یہاں پہ کہا گیا کہ یہ فلاں خطے کی زبان ہے، فلاں علاقے کی زبان ہے، فلاں شہر کی زبان ہے، یہ مہاجروں کی زبان ہے، مطلب ایک طرح سے یہ اردو کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اردو ڈیویژن کا شکار ہو گئی۔ جبکہ اردو جو ہے، آج آپ بتائیے کوئی ایک پاکستانی جو فاٹا میں رہتا ہے اور ایک پاکستانی جو کراچی میں رہتا ہے، یا وہ آپس میں کیسے کمیونیکیٹ کرے؟ یہ ایک ایسی اتنی شاندار رابطے کی زبان ہے جسے ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے، جس کی پذیرائی کے لیے کانفرنسز میرا نہیں خیال کہ سال میں بلکہ ہر 6 مہینے میں، ہر دوسرے مہینے ہونی چاہیے۔ اچھا، آپ کون سا سیشن انجوائے کیا؟ اب دیکھیں، میں تو یہ کہوں گا کہ میں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جو میں وہاں 2 پروگرام کرتا ہوں۔ ایک تو میں ولایتی بیٹھک کے نام سے ایک پروگرام کرتا ہوں کہ وہاں سے کوئی کتاب ہم لے کے آتے ہیں، یا کوئی واقعہ، کوئی شخصیت، اور اس کو روشناس کراتے ہیں کہ بھئی یہ کام وہاں پہ ہو رہا ہے۔
اور ایک ہم کرتے ہیں یورپ کی بستیاں، اچھا یورپ کی بستیاں، کہ یورپ میں اردو کی کون کون سی بستیاں ہیں، کون کون سے علاقوں میں یورپ کے کہاں کہاں اردو کے مراکز ہیں، انجمنیں ہیں. تو وہ جو پروگرام ہوتا ہے ویسے تو ظاہر ہے انور مقصود صاحب کے ہوتے ہوئے یا مظہر عباس صاحب کی باتیں سننے سے بہت مزہ آتا ہے، لیکن یہ پتہ چلتا ہے پوری یہاں رہنے والے لوگوں کو بھی اور ہمیں کہ بتاتے ہوئے بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہم کہاں کہاں اردو کو زندہ رکھیں اور ہمارے بچوں تک پہنچ رہی ہے. بالکل. اچھا صاحب کی بات اتنی اچھی لگ رہی ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی میں اپنی زبان سے محبت کرتے ہیں اور اس کی پذیرائی کے لیے جس طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں نا کہ جہاں جہاں ممکن ہے، بھلے برطانیہ ہو بھلے پاکستان ہو، یہاں بھی مس نہیں کرنا اور وہاں بھی جناب ان تمام کوچوں میں بھی جانا ہے جناب جہاں پہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اردو پر بات ہونی چاہیے، اپنی زبان کے بارے میں بتانا چاہیے، زبان کو پذیرائی ملنی چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس دفعہ آپ کوئی کتاب لے کے آئے کانفرنس؟ جی میں بالکل، ہمارے ایک نوجوان شاعر ہیں. اچھا ہم جو نوجوان شاعر ہوتے ہیں جو ہم برطانیہ سے کتابیں چھاپ رہے ہیں اس کو میں نے انٹروڈیوس کرایا یہاں عالمی کانفرنس میں، اور یہ ان کی کتاب ہے گریز، اور یہ بہت ہی شاندار، اور یہ میں آپ کو تحفے میں بھی دوں گا کہ یہ ہے. اور یہ ہاں بالکل، اور جو ہے وہ اور ابھی یہ انہوں نے اپنے اشعار دبئی میں بھی پڑھے ہیں اور بہت پسند کیے گئے، یہاں پر بھی بہت پسند کیا گیا. اچھا یہ دیکھیے جی، یہ گریز کتاب ہے اور اس میں شاعری ہے، اور میرے گھر میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، مجھے بھی شوق ہے شاعری پڑھنے کا، لیکن میرے گھر میں جو بزرگ ہیں نا ان کو مجھ سے زیادہ شوق ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، اور وہ بالکل بہت خوش ہوں گے اس طرح کی کتاب پڑھ کے، اور ظاہرہ علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے. پھر جن کو محبت ذوق ہوتا ہے نا ان کے لیے تو کسی ٹریٹ سے کم نہیں ہوتی اس طرح کی کتاب. اکرم صاحب ٹھیک کہہ رہی ہوں میں؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں ضرورت بات کی ہے کہ ہمیں چیزوں کو ثقیل نہیں کرنا چاہیے. نوجوان نسل کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے اور انہیں جوڑنے کے لیے جو چیز انہیں پسند ہے، مطلب بجائے اس کے کہ میں انسسٹ کروں کہ آپ نے یہ کام اس طرح کرنا ہے، بلکہ مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے کس طرح سے کام کو انجوائے کرتے ہیں، ہمیں اس انداز کو اپناتے ہوئے اردو کی ترویج کریں. یہ میں سمجھتا ہوں. بالکل آپ صحیح سمجھتے ہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا اکرم صاحب مجھے بتائیے گا، جب یہ عالمی اردو کانفرنس ہوتی ہے تو یہ اتنا زبردست ایونٹ ہے کہ ایک چھت کے نیچے آپ کو وہ دوست بھی ملتے ہیں جن سے آپ کی سالوں سے ملاقات نہیں ہوئی ہوتی، اور وہ بھی اردو سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو وہاں مل جاتے ہیں. اس بار جب آپ جہاں پر آئے ہیں تو آپ کی کن شخصیات سے ملاقات ہوئی جن سے ملنے کا آپ کے ذہن میں تھا کہ ہونی چاہیے، نہیں ہو پائی؟ کچھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. ہاں جی بالکل، جس طرح مجھے سب سے زیادہ تو ملاقات کا ظاہر میرے دوستوں سے احمد شاہ اور یہ لوگ ہیں، سال کے بعد ہر سال ملاقات ہوتی. دوسری سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ جیسے افتخار عارف صاحب ہمارے لندن سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں. اچھا تو وہ وہیں انہوں نے اصل میں یورپ میں اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو فیض احمد فیض صاحب نے اور افتخار عارف صاحب نے بہت کام کیا ہے لندن میں اردو کی ترقی کے لیے. تو افتخار عارف صاحب بیمار تھوڑے سے گزشتہ دن ہو رہے ہیں، آج کل بھی کوئی طبیعت زیادہ ان کی بہتر نہیں ہے. پھر ان سے ملنے کا خاص طور پہ تھا کہ بھئی اس بہانے سے ان سے ملاقات ہو جائے گی، اور وہ ہیں. اس کے علاوہ بہت لوگ ہیں، خاص طور امریکہ سے بہت سے لوگ آتے ہیں اور دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، وہ ان سے ملاقات. یہاں مختلف پاکستان کے خطوں سے کوئی سرائکی شاعر ہے، ادیب ہے، کوئی پٹھان پشتون کے وہاں سے آتے ہیں، بلوچ. اور یہ احمد شاہ کا کمال ہے کہ اب انہوں نے صرف اردو تک محدود نہیں رکھا، نام اردو عالمی، اصل میں ساری زبانیں ہیں، ظاہر ہے گلدستہ ہے نا زبانوں کا پاکستان ایک. اچھا اب چونکہ آپ کا ایکسپوجر ہے، آپ ولایت کے مہمانوں کو بھی لے کے بیٹھتے ہیں، پھر آپ وہاں پر لنڈن وائس اردو کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں. ویسے تو ابھی ہمارے ساتھ اعجاز فاروقی صاحب بھی موجود تھے بطور مہمان، تو انہوں نے کہا کہ اب تو کافی آسانی ہو گئی ہے کہ چیزیں ساری لائن اپ ہوتی ہیں، ہمیں اتنی مشکل نہیں ہوتی ہے اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے میں، چیزوں کو مینیج کرنے میں. آپ پچھلے 11 سال سے آ رہے ہیں، کچھ سوچ آپ رکھتے ہیں کہ اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ویسے تو یہ دیکھیں احمد شاہ صاحب بہت محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں خود ذاتی طور پر برطانیہ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ 10-11 سال سے برطانیہ کے اندر میں فیض کلچرل فاؤنڈیشن جو ہے اس کے زیر اہتمام فیض میلہ کرتا ہوں، جو کہ برطانیہ کا سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے. اچھا مطلب ابھی تک کے جتنے بھی ایونٹ اردو یا شاعری سے متعلق ہیں
تو وہاں عام طور پہ چھوٹے چھوٹے مطلب زیادہ لوگ جمع نہیں ہوتے، لیکن ہم ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع کرتے ہیں اور کرتے ہیں. تو مجھے اندازہ ہے کہ کتنا اہم کام ہے یہ جمع کرنا. اور احمد شاہ بالکل کہتے ہیں کہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی کمی چھوڑ. اچھا، میرا خیال ہے کہ انٹرم سیٹ اپ میں بھی احمد شاہ صاحب کو ذمہ داری ملی ہوئی جی ہے اور بڑی ان کی کاوشیں ہیں. نہیں بالکل ملنی چاہیے. تو یہ وہ جینون لوگ ہیں جنہیں آگے آنا چاہیے. بالکل. لیکن ہمارے یہاں وزیر وہ بنتا ہے جسے اپنی وزارت کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ایسے اس کے بجائے وہ لوگ جس لیے دیکھیں نا اب یہ ادب پہ کام کر رہے ہیں، ثقافت پہ کام کر رہے ہیں، اور ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اگر فرض کرے ایک آدمی ماہر تعلیم ہے، اسے تعلیم کا وزیر ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ وزیر بننے کے بعد اپنے سیکریٹری سے پوچھے کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہے نا، افسوسناک بات. اور یہ ہو رہا ہے 74 سالوں سے بد نصیبی کے ساتھ ہمارے وطن میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم ان لوگوں کو ذمہ داریاں دیتے ہیں جنہیں ذمہ داریاں پتہ نہیں، ان کے سیکریٹری انہیں بتاتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے. تو جب ان بنانے پہ سیکریٹریز کے حوالے کی جائے حکومت، بجائے انہیں بٹھائے کیوں جائے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہمارے المیہ ایک ہے، اس پر بالکل کام ہونا چاہیے. اچھا اکرم صاحب، اب ٹھیک ہے نوجوان نسل کی رغبت بھی ہے، کتابوں میں دلچسپی بھی ہے، لیکن صرف اس فیسٹیول کی حد تک دیکھ رہے ہیں یا پھر پاکستان میں اردو زبان کی پذیرائی کے لیے اس طرح کام ہو رہا ہے، یا بچے بھی واقعی اس زبان کو سمجھنا یا پڑھنا چاہتے ہیں؟ کیا اس پر آپ کی رائے ہے؟ دیکھیں بالکل یہ بات ہم نے درست کی. یہ ایک طرح کا ثقافتی انقلاب آپ کہہ سکتی ہو کہ ہر شہر میں، ہر علاقوں میں ملک سے باہر اردو یا مطلب وطن سے محبت وغیرہ وغیرہ کے سلسلے میں کام ہو رہا ہے. لیکن یہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اتنی نفرتیں پھیلائی گئی ہیں، اس کی وجہ سے اردو کے لیے کام نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے، اردو کو ایک طرح سے کہتے ہیں نا کہ وہ بنا دیا گیا خاص لوگوں کی زبان. تو کہا گیا کہ بھئی، اور پھر اچھا وہ جو خاص لوگ تھے ان میں بھی وہ لوگ جو مائیگریٹ کر کے آئے تھے انہوں نے بھی زیادتی کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے میرے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ لفظ اس طرح ہے تو اس طرح ہی بولا جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ اب انگریزی، میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں. کتنے ایکسنٹ ہیں؟ میں انگریزی ہے جی. انگریزی زبان میں ہمارے ہاں جو عورتیں بچے نئے جو یہاں سے گئے ہیں بالکل وہ اتنی بھیانک انگریزی بولتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ بولیں شاید میں کہوں آپ جائیں. لیکن انگریز پورے توجہ سے سنتا ہے اور جیسے جیسے وہ غلط جملہ بولتے ہیں انگریز سے درست کرتا ہے اور کبھی یہ نہیں کہتا اور کہتا ہے واٹ اے گریٹ. یہاں پہ یہ پرابلم ہے کہ کچھ غلط بولو تو کہا جاتا ہے، یہ ایسے بھی بولا جاتا ہے، شٹ کر دیا جاتا ہے، چپ. تو آدمی شرمندہ ہوتا ہے کہ یار میں بولوں گا شاید غلط بول دوں، لیکن وہاں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی وہاں بالکل. اور وہ اتنے گندے غلط جملوں کو بھی انگریز سمجھ جاتا ہے کہ صحیح کیا کہا ہے اس نے. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا اردو کے ساتھ. اگر پٹھان اردو اپنی فرض کرے کسی خاص لہجے میں بولتا ہے، سرائکی کسی لہجے میں، پنجابی کسی لہجے میں، تو ہمیں کیا ہے، حرج کیا ہے اس میں؟ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. دیکھیں ترقی کرنے غلط علام کچھ نہیں ہوتا، چیز کو ٹھیک کرنا جو ہے وہ آپ کی ترجیحات میں ہونا چاہیے اگر آپ اپنی زبان سے محبت کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم اپنا دل کشادہ کرتے تو آج شاید 74 سال میں ہم کوئی قوم بن پاتے. یا مطلب ہمارے درمیان ہم نے بنگالیوں کے ساتھ بھی کیا آپ کے سامنے ہے، آہستہ آہستہ ہماری قوم تقسیم ہوتی چلی گئی. اس لیے ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. ابھی وقت ہے، یہ ایک اچھا دور ہے میرے خیال میں اور موقع ہے، ایک بات ریوائیو ہو سکتا ہے. بالکل. اور ہم سیکھنا بھی چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. بڑی زرخیز ہے یہ مٹی، بڑا ٹیلنٹ موجود ہے. آج کل کے بچے ہر طرح سے آگے نکلنا چاہتے ہیں اور اپنی زبان سے تو ویسے ایک محبت ہوتی ہے. جاتے جاتے میں نا آپ سے ایک بڑی اچھی بات کرنی ہے، آپ مجھے کوئکلی ذرا بتا دیجیے گا. میں نے یہ سنا ہے کہ بہت سارے لوگ اب کچھ اس حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو لوگ اردو نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے اردو کو رومن میں جناب کتابیں پبلش ہوں تاکہ آسانی ہو پڑھنے میں. یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ اگر کیا جائے گا تو ہماری زبان مزید پروموٹ ہوگی. اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل، بہت اس پہ کام ہونا چاہیے. اس پہ ہندوستان میں تو کام ہو رہا ہے، پاکستان میں کاش اس پہ لوگ مان جائیں. ایک تو ہم اس کی تحریک چلا رہے ہیں اور دوسرے یہ کہ جو لوگ پھر بھی یہ نہ ہو تب بھی ہمارے یوسف ابراہیم ہیں جو صدر ہیں ہماری لندن اردو وائس کے، وہ جو ہے پڑھت کا کام کر رہے ہیں. پوری کتابیں وہ پڑھتے ہیں اور پوڈ کاسٹ کے ذریعے زبردست. یہ کام بالکل یہاں پر ہونا چاہیے اور یہ بڑی اچھی بات ہوگی خاص طور پر ہماری زبان کی پذیرائی کے لیے. اکرم صاحب میں آپ کا خاص شکریہ ادا کروں گی. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.